اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 481 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا۔ شرید ایک کھانا ہے جو روٹی اور شوربہ ملا کر بناتے ہیں، اور گوشت آپ نے دست کا گوشت لیا اور وہ بہت پسند تھا آپ کو ساری بکری میں۔ آپ نے ایک بار منہ سے اس کو نوچا، پھر فرمایا میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ پھر دوبارہ نوچا اور فرمایا میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے یار کچھ نہیں پوچھتے تو خود ہی فرمایا تم یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں کر؟ انہوں نے کہا کیوں کر یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لوگ سب کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے، اور بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا ان جھوٹ باتوں کو جو دنیا میں کہی تھی۔ ستارے کو کہا تھا یہ میرا رب ہے، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعتقاد نہ تھا، کیونکہ پیغمبروں سے شرک صادر نہیں ہوتا، پر کافروں کے الزام دینے کے لیے پہلے تارے کو خدا قرار دیا، پھر چاند کو، پھر سورج کو۔ جب وہ ڈوب گئے تو کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ بتوں کو آپ نے توڑا تھا اور کہا تھا بڑے بت نے توڑا، بیمار نہ تھے اور کہا تھا میں بیمار ہوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دونوں پٹوں میں دروازوں کی چوکھٹ تک اتنا فاصلہ ہے جتنا مکے اور ہجر کے درمیان ہے، یا یوں کہا جتنا ہجر اور مکے کے درمیان ہے۔ مجھے یاد نہیں کیوں کر کہا، یعنی ہجر کو پہلے کہا یا مکے کو۔ حدیث نمبر 482 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، مسلمان کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے پاس آ جائے گی۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہاں بابا ہمارے جنت کو کھول دو ہمارے لیے۔ وہ کہیں گے جنت سے تم کو نکالا کس نے؟ میرے ہی گناہ نے تو نکالا، اب مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، البتہ تم میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا دوست تھا لیکن پرے یعنی مجھے اللہ جل جلالہ سے اتنی نزدیکی نہیں ہوئی کہ کوئی آڑ نہ رہے، بلکہ 2 حجاب تھے، نہ میں نے اس سے بات کی بلا واسطہ نہ اس کو دیکھا۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا یہ کام نہیں بھئی۔ پھر وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت ملے گی جنت کھولنے کی، اور امانت اور نعتیں کو بھیج دیا جائے گا۔ وہ پل صراط کے داہنے اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلا شخص پل صراط سے اس طرح پار ہوگا جیسے بجلی۔ انہوں نے کہا آپ پر ہمارے ماں باپ صدقے ہوں۔ بجلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا، وہ کیسی گزر جاتی ہے اور پھر لوٹ آتی ہے، پل مارنے میں پھر جیسے آ جاتی ہے، پھر جیسے پرندہ اڑتا ہے، پھر جیسے آدمی دوڑتا ہے اپنے اپنے اعمال کے موافق۔ اور تمہارے پیغمبر پل پر کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یہاں تک کہ اعمال کا زور گھٹ جائے گا، یعنی عمدہ اعمال والے نکل جائیں گے اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن سے نیک عمل کم ہیں۔ ان کو پار ہونا دشوار ہوگا، اور ایک شخص آئے گا وہ چل نہ سکے گا مگر گھسٹتا ہوا، اور اس پل کے دونوں طرف آنکڑے ہوں گے لٹکتے ہوئے، جس کو حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے۔ پھر بعض آدمی چھلا کر نجات پا جائیں گے اور بعض آدمی الٹ پلٹ کر جہنم میں گر پڑے گا۔
قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 برس کی راہ ہے۔ باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ میں جنت میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب نبیوں سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔ حدیث نمبر 383، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا اور سب پیغمبروں سے زیادہ میرے تابع لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 484، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پیغمبروں سے زیادہ میرے تابع ہوں گے قیامت کے روز، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا یعنی کھلواؤں گا۔ حدیث نمبر 485، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا، اور کسی پیغمبر کو اتنے لوگوں نے نہیں مانا جتنے لوگوں نے مجھ کو مانا، اور بعض پیغمبر تو ایسا ہے کہ اس کا ماننے والا ایک ہی شخص ہے۔ حدیث نمبر 486، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ چوکیدار پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے دعائے شفاعت کو مؤخر رکھنا۔ حدیث نمبر 487، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جس کو خداوند تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور باقی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو چھپا رکھوں قیامت کے دن تک اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ حدیث نمبر 488، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو میرا ارادہ ہے اگر خدا چاہے تو اپنی دعا کو اٹھا رکھوں اور قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں۔ حدیث نمبر 489، اردو ترجمہ۔ مذکورہ 12 حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 490، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جس کو وہ مانگتا ہے، میرا ارادہ ہے بشرط یہ خدا چاہے میں اس دعا کو چھپا رکھوں اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔ کعب نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے یہ سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 491، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر ایک نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی دنیا ہی میں، اور میں اپنی دعا کو چھپا رکھتا ہوں قیامت کے دن کے واسطے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اور خدا چاہے تو میری یہ شفاعت ہر ایک امتی کے لیے ہوگی بشرط یہ کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو۔ حدیث نمبر 492، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر کی ایک دعا ہوتی ہے، ہر پیغمبر کی ایک دعا ہوتی ہے، قبول ہونے والی ہے، جس کو وہ مانگتا ہے اور قبول ہوتی ہے اور دی جاتی ہے، اور میں نے اپنی دعا اٹھا رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 493، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کی ایک دعا ہے جو اس نے مانگی اپنی امت کے لیے، اور میں نے اپنی دعا چھپا رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 494، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کی ایک دعا ہے جو اس نے مانگی اپنی امت کے لیے، اور میں نے اپنی دعا چھپا رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن۔
حدیث نمبر 495 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 496 اردو ترجمہ مذکورہ بالا اور سند ہے، اور سند سے بھی حدیث آئی ہے۔ حدیث نمبر 497 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 498 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کی ایک دعا ہے جس کو اس نے مانگا اپنی امت کے حق میں، اور میں نے اپنی دعا کو اٹھا رکھا ہے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 481 سے 498 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔